کتاب الشفا، کتاب البیوع، کتاب النکاح، یہ سارے باب بنے ہوئے ہیں، پورے مسائل، نکاح کے مسائل، زمین خریدنے اور بیچنے کے مسائل، کروڑوں کی پراپرٹی کا دھندا کر رہے، اس کو مسئلہ پوچھے بابا شفا کے مسائل پڑھا کے تو نے بولے کہ شفا کائے کو بولتے، اس کو شفا ہی معلوم ہے، دھندے ہو رہے، اور پھر ڈائرنگ سے بولتا اپن پیور حلال کی کھا رہے، بولے مسئلہ کچھ معلوم نہیں، سب اولٹے ڈالے کر رہے۔ کتاب البیوع، تجارت کے مسائل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نیا نظر آ گیا بازار میں، حضرت عمر نے اس سے پوچھا بابا تو ہمارے بازار میں دکان لگاتا، مسائل سارے آتے تیرے کو دھندے پانی کے؟ بولے نہیں میں تو نیا آیا۔ بولے جا پہلے مسجد میں مسئلے سیکھ کر بعد میں بیٹھنا ہے دکان لگا کے۔ اور آج تو مسلمان دھڑاکے سے دھندے کر رہے ہیں، اس کو مسئلہ سیکھنے کی فرصت نہیں۔ ایک مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ کھیتی کرنے کے بھی مسائل ہیں، کتاب الزراعت، پوچھو تو صحیح ان میں سے جا کے، کھیتی کرنے کے بھی بھلا کوئی مسئلے رہیں گے؟ ارے بولے مولوی صاحب تم بھی کچھ بھی باتیں کرتے، بولے بابا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے کاشتکاری کرتے آ رہے ہیں، ہم انمول صاحب کو کیا دھتورے سمجھ رہے اس میں؟ ارے مسائل ہے، پوچھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ زراعت کے کیا مسائل ہیں۔ یہ کہاں سیکھیں گے؟ مسجدوں میں آؤ، اب بڑی عمر میں آ گئے، مدرسے میں جا نہیں سکتے، جماعت میں جا کر اتنا وقت ملتا نہیں مسائل کے سیکھنے کے لیے، تو اب روزانہ کا روٹین آدمی اپنا بنائے، مسجد کے لیے کچھ وقت فارغ کر دے، 2-2.5 گھنٹے، اتنے وقت جا کر مجھے مسجد میں سارے اعمال سے گزرنا ہے، اس میں قرآن بھی سیکھنا ہے، اس میں مسائل بھی سیکھنا ہے، اس میں دعوت کا کام بھی سیکھنا ہے، اس میں ساری چیزیں سیکھ کر مجھے نکلنا ہے۔ تو پھر 24 گھنٹے امت کا ہر فرد اپنے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اگر مسجد کو دینے والا بن جائے تو خدا کی قسم چھوٹے سے چھوٹے بستی میں بھی مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، لگائیں گے مسائل کے حلقے، سیکھیں گے مسائل اور قرآن انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے دعوت کے حلقے لگے۔ ایمان ہمارا بڑھتا بھی ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، بڑھتا ہے مذاکروں سے اور غفلت کے ماحول میں گھٹتا ہے۔ جب ہم اپنا روز دن بھر کا شیڈول دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ ہمارا 80% سے زیادہ وقت وہ غفلت والے ماحول میں گزرتا ہے، اور اس سے بھی بہت تھوڑا حصہ ہمارا وہ مسجد والے ماحول میں، وہ جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کا وقت، ورنہ جو بیچارہ جمعے والا ہے اس کو تو اللہ ہی محافظ ہے، 100% اس کا وقت غفلت والے ماحول میں گزر رہا ہے۔ اس لیے جب مسجدوں میں آئیں گے، ایمان اعمال کے صفات کے مذاکرے ہوں گے، تو پھر میرے دوستو بزرگوں جذبہ پیدا ہوگا دین پر چلنے کا، جذبہ پیدا ہوگا دین پر مرنے کا، جذبہ پیدا ہوگا دین کی خاطر قربانی دینے کا، جذبہ پیدا ہوگا اوروں کی ہدایت کا، جذبہ پیدا ہوگا امت کی ہمدردی کا۔ ورنہ میرے دوستو بزرگوں غفلت کے ماحول میں جیسے ہم زندگی اب گزار رہے ہیں ایسے ہی گزار کر چلے گئے تو ہم نے کیا کما لیا؟ غفلت کے ماحول میں اور غافل ہوتا ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے مسجدوں کو ان اعمال کے ساتھ آباد کرنا ہے، یہی اعمال اپنے گھر میں زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر فرد امت میں ایک سطح کا دین یہ 2 چیزوں سے آئے گا۔ اس لیے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم، ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، ہر گھر میں ہو، وہ چاہے مشورے میں بیٹھتا ہو چاہے نہ بیٹھتا ہو، ہم جو مشورے میں بیٹھنے والے ہیں ہم مسجد کے آبادی کے عمل کے ذریعے سے ایک ساتھی کو مسجد میں لا کر اس کا ذہن بنا کر اس کو یہ ترغیب دیں گے کہ آپ اپنے گھر پر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ کرو، شروع کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ بڑا ہمارے علاقے میں تو اتنا آسان ہے، جتنے لوگ رہتے ہیں بستی میں ہر ایک کا وقت اللہ کے راستے میں لگا، کوئی ایسا نہیں جس کا جو جماعت میں نہیں گیا، اور جتنے جماعت میں گئے ان کو سب کو معلوم ہے جماعت میں نکلے تو صبح کی تعلیم میں کیا کیا ہوتا۔ پہلے قرآن کے حلقے لگتے، پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم ہوتی، پھر اس کے بعد صفات کا مذاکرہ ہوتا۔ تو گھر کے جو 5 اعمال کی تعلیم ہے نا، سب سے پہلے 3 منزل چلتی، پہلے قرآن کے حلقے لگا لو۔ اب چاہے اس میں آپ ایک آیت ہی لے لو روزانہ، سورہ فاتحہ لے لو، چھوٹی چھوٹی سورتیں لے لو جس سے نماز صحیح ہو جائے، پوری نماز کی شکل لے لو۔ اس کے بعد کتاب کی تعلیم منتخب حدیث سے کر لو، ایک دن فضائل اعمال سے کر لو، ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لو۔ 4-5 گھنٹے نہیں عمل چلانے گئے گھر میں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بہت ہو گیا، بس کم سے کم پون گھنٹہ
یہ ہمارے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہے. اس میں قرآن کے حلقے ہو گئے, کتاب کی تعلیم ہوگی. تیسرے نمبر پہ صفات کا مذاکرہ, صحابہ والی صفات کے مذاکرے سے صحابہ والی صفات زندگیوں میں آئے گی, اور جب صحابہ والی صفات زندگی میں آئے گی تو صحابہ والا دین زندگیوں میں آئے گا, اور جب صحابہ والے دین پر امت آئے گی تو صحابہ والی مدد آسمانوں سے نیچے آئے گی. وہ جو بولتے نا سمندر پہ گھوڑے دوڑائے ہے نا, جنگلات خالی کروائے, تو کچھ مسلمان ان کے کارنامے ان کے رہتے تسلی اپنی لے لیتے, بولے ہم نے تو سمندر میں بھی دوڑائے ہیں گھوڑے. ابے ہم نے دوڑائے, وہ اپنے تو ڈوبر میں بھی دوڑا سکتے ہیں ابھی, سمجھے نا. وہ صحابہ تھے جنہوں نے سمندروں پہ گھوڑے دوڑائے تھے, جن کی طوطی بولتی تھی زمانے میں, جس سمت کا رخ وہ کر لیتے باطل اپنی پیٹھ دکھانا شروع کر دیتا تھا. آج میرے دوست بزرگوں, ہمارے بزدلی کا عالم یہ ہے کہ باطل ہمارے سینے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہو ہم بڑے ہیں, تمہارا خدا کچھ نہیں, اور مسلمان ڈوبے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا ہے واہ تم ہی صحیح بول رہے ہیں, ہمارا کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ہم مظلوم ہیں. مظلوم کہاں سے ہیں؟ مظلوم اپنے اعمال سے ہے. اس زمانے کا مسلمان ظالم ہے, مظلوم نہیں. یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے کہ ہم مظلوم ہیں. مظلوم کہاں سے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا 100% دین پر میری زندگی گزر رہی ہے؟ کیا 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے؟ اگر ہے تو پھر مظلوم ہے, اگر نہیں تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ میں ظالم ہوں, مظلوم نہیں. ہاں, بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا, تم نے اپنے بدعملی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر لیا. ہم تھوڑی ظلم کرتے کس پہ, اللہ ظالم نہیں ہے, ظالم تو ہم بنے ہوئے ہیں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, گھر میں صفات و صحابہ کے صفات کا مذاکرہ, ان کے ایمان کیسا تھا, ان کے اعمال کیسے تھے. اللہ کی مدد آرام فارم کر رہی تھی زمین پر, اور ایسا نہیں کہ مردوں ہی کا تعلق اللہ سے قائم تھا, بچے بھی اللہ سے ایسے متعلق تھے, مستورات بھی ایسی اللہ سے متعلق تھی. ایک صحابی آئی اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگی اللہ کے نبی میں بوڑھی عورت ہوں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرے شوہر نے زہار کر دیا اور میرے ساتھ میں اس کا تعلق ختم ہو گیا. اب اس بڑی عمر میں مجھ سے نہ کوئی شادی کرے گا, نہ میں کوئی کام کاج کے لائق رہ گئی کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں, بتاؤ آپ میرے حق میں فیصلہ کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھ مسئلہ تو وہی ہے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے, ابھی مسئلے میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے, جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا مسئلہ جو کا تو رہے گا. بہت اصرار کرنے لگی, اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. وہ بڑی بیچاری جس کے دل کو بات لگی ہوئی ہو نا, تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی تو پابند ہیں اللہ کے حکم کے, میں اللہ سے اپنا معاملہ حل کراؤں گا. وہیں رخ پلٹا, ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے, رونا شروع کیا, اور ابھی اس کے ہاتھ اترے نہیں تھے, جبرائیل آگے اور کہتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اے پیارے حبیب, اس عورت کی بات کو اور آپ کی بات کو ہم سن رہے تھے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. جب آپ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی, وہ ہماری طرف متوجہ ہو گئی, اور اللہ نے اس عورت کے حق میں فیصلہ اتارا. یہ تعلق تھا, ابھی ہاتھ اترے نہیں اور اللہ کے فیصلے آ گئے. اپنے کھیت میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور پانی برسا ہے, اور خادم سے کہا جا کر دیکھو آجو بازو میں کہیں بارش ہو گئی. خادم کہتا کہیں نہیں ہوئی, اپنے یہاں کہنے لگی پھر یہ اللہ کی مدد. مردہ خچر زندہ ہو رہے تھے, مردہ بچہ زندہ ہو رہا ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ تعلق تھا اللہ کا, وہ صفات تھی. آج میرے دوست بزرگوں امت سے صفات ختم ہو چکی, نہ ایمان کی وہ سطح قائم ہے, نہ اعمال میں وہ جان پیدا ہے. تو میرے دوست بزرگ اللہ کی مدد کیسے آ جائے؟ ایک دنیا والوں کا بھی ضابطہ ہے, ہر چیز کی ایک قیمت طے کی ہوئی ہے دنیا والوں نے. جب وہ قیمت آپ دیں گے تو چیز ملے گی. مثلاً سونے کی قیمت دیں گے تو سونا ملے گا, لوہے کی قیمت دیں گے تو لوہا ملے گا, شکر کی قیمت دیں گے تو شکر ملے گی, نمک کی قیمت دیں گے تو نمک ملے گا. سونے کی قیمت میں لوہا بہت سارا آ جائے گا, لیکن لوہے کی قیمت میں سونا ذرا سا بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی قیمت ہے.
ہم چاہتے یہ ہیں کہ صحابہ والی مدد ہمارے ساتھ اللہ کی جانب سے اتر جائے، اور دین اپنا من مرضی کا. دل میں آج نماز پڑھے تو ہمارے کون مالک ہے؟ میں ڈنڈی ماروں کچھ بھی غلط کیا کرنا پڑتا؟ پھال کے ماری رہا کا 5 منٹ کیا کرنا پڑتا؟ دین ایسا. اور مدد کون کی ہونا؟ بولے ابو بکر صدیق والی. ابھی دین بھی ابو بکر صدیق والا لگے گا، دین صحابہ والا لگے گا، صفات صحابہ والی لگے گی تو مدد بھی صحابہ والی ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، گھروں میں صفات کے مذاکرے ہوں صحابہ کی، اور مذاکرے کے بعد مختصر تشکیل ہو. بتاؤ اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے کون جائے؟ مستورات کی بھی تشکیل ہو، مردوں کی بھی ہو، بوڑھوں کو بھی، جوان کی بھی، اور بچوں کی بھی تشکیل ہو کہ بیٹا تم تو اصلی تعلیم حاصل کر ہی رہے ہو ماشاءاللہ، بہت اچھا ہوگا کہ اگر تم دینی تعلیم حاصل کر لو. ہاں، ہمارے بچوں کا یہ جذبہ بنے کہ میں عالم بنوں، مفتی بنوں، میں بھی دین کے زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کروں، میں دین کا بڑا عالم بنوں. ہمارے بچوں کا جذبہ یہ ہو. ابھی تو چھٹی میں رہتا اس کو بیٹا کیا بن؟ ڈاکٹر بنوں گا. اتنی وقعت اس کے دل میں ہم نے دنیا کی بھر دی کہ وہ ابھی صحیح بولنا اس کو نہیں آتا، لیکن اتنا بولنا آ گیا اس کو ڈاکٹر بنوں گا. یعنی اس کے دل میں ابھی سے وقت کائے کی بٹھایا ہم نے نہیں. علم دین کی اتنی وقت، اتنی اہمیت، اتنی عظمت اس کے دل میں ہو کہ ہمارا چھوٹا بچہ ابھی زبان لڑکھڑا رہی ہو اور وہ بچہ یہ کہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، میں عالم دین بنوں گا، میں مفتی بنوں گا اپنے دین کا. یہ بچے کا جذبہ ہو، یہ جذبہ بنے گا تشکیل میں. ہاں، پھر جب ہمارے گھر کا ہر فرد تشکیل کرنے والا بنے گا، اب یہ کامل داعی بنے گا. جو کامل داعی بنے گا وہ باطل کے مدعو بننے سے اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تشکیلیں ہوتی رہیں اللہ کے دین کی نسبت پر، قربانی کی تشکیلیں ہوتی رہیں، تو پھر جو تشکیل کرے گی نا تو یہ قوم جیدار بنے گی، بزدل نہیں بنے گی. اس لیے ہمارے گھر کا بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، ہر فرد تشکیل کرے اور ہر ایک کی تشکیل کرے. پھر یہ جماعت والوں کو بار بار گھسنا نہیں پڑے گا. تم جاتے جماعت میں کہ وہ جاتا نہیں. اب تو خود نام آئیں گے گھروں سے، ہمارے گھر سے فلاں صاحب تیار ہے 4 مہینے کے لیے، ہمارے گھر سے فلاں صاحب تیار ہے بیرون کے لیے، ہمارے گھر سے ایک جوڑا تیار ہے 2 ماہ بیرون کے لیے. گھروں سے نام آئیں گے. صحابہ کے زمانے میں گھروں سے پرچیاں آتی مستورات کی جانب سے، مستورات خود تقاضے لے کر آتی کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہر تیار ہے، ہم بھی تیار ہیں اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے، بولو آپ کہاں چلنا ہے. اس زمانے میں بھی ہوگا. شرط یہ کہ ہمارے گھروں میں تشکیل کا ماحول بنے. ورنہ ماشاءاللہ اپنا جذبہ ایسا ہے، مرد حضرات مسجدوں میں آتے ہیں، بات سنتے ہیں، دین کی بڑی جذباتی بات ہو گئی، قربانی کی بہت جذبہ آ گیا، کھڑے ہو کر ایک پیر پہ لکھا 4 مہینے میں تیار ہوں انشاءاللہ. ارے باپ کیا دیکھنا پڑتا، بات کرنے والا بھی ایسا بھول جاتا، مسجد کے جماعت کے ساتھی بھی ایسے فرم کرتے. بولے اب تو 4 مہینے نقد جماعت بن گئی. بولے آئے کی بیان میں اب دوسرے دن وصولی کی باری ہے، گئے وصول کرنے کو تو وہ بیچارے منڈی چھپا رہے، گھر کے بھائی نہیں آ رہے. ایک صاحب آ گئے، ان سے ایک طرف لے کر بات کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں، مسجد میں لکھا دیا تھا. بولے میں نے بہت جذبات میں آ کے 4 مہینے. پھر گھر پہ آ کے بولے میں نے میرے اہلیہ کو بولا، وہ 4 مہینے جانے کا سوچ، تو اس نے صرف اتنے بجے کیا بول رہے ہیں، جماعت والے بول رہے ہیں 4 مہینے جانا پڑتا ہے تم کو. میں نے بولیا میں نے جمتا نہیں کر کے، ایک ہی پین میں پنچر، کچھ بھی نہیں بولی. اس نے صرف زور سے پوچھی کیا بول رہے ہیں، کچھ جماعت والے بول رہے تھے 4 مہینے آنے کا. تو ایسا ہو گیا. انہوں نے ساتھ شارٹ کر کے بولے اب اپنا جمتا نہیں. جب گھر میں ہر فرد تشکیل کرے گا تو یہ چیزیں ختم ہوگی. پھر گھر سے مستورات یہ کہے گی کہ ہمارے مردوں کو لکھتا ہوں 4 مہینے جماعت میں. اچھا بہت سارے لوگ گھر میں یہ ماحول نہیں بھی بنا رہے جان بوجھ کے، معلوم کیوں؟ تو پھر میں نے پیچھے لکھ دیں گے جاؤ 3 دن بھرگن مہینہ تمہارا، سال میں بھرا تو جاؤ چلنے میں بھرگن سال تمہارا. کر کے بہت سارے لوگ نہیں کر رہے. ارے ایسا نہیں ہے. وقت کے اعتبار سے آج ہر آدمی اپنے حصے کی قربانی دے گا. پوری 100% زندگی آپ سے یوں نہیں کہ جا رہا کہ بس نکل جاؤ ملن بن گیا، ایسا نہیں ہے. پورے مہینے میں 3 دن لگانے ہیں، پورے سال میں آپ کو 4 مہینے لگانے ہیں، اور موقع بموقع جب بھی تقاضے آ جائے تھوڑی بہت قربانی دینی ہے، بس ختم. ساری زندگی تھوڑی نکلنے کا آپ کو. ہاں پوری زندگی اللہ کے دین پر لگانی ہے، پورے زندگی اور پورا مال اللہ کے دین پر لگانا ہے. لیکن ترتیب ہے، 2 ترتیبیں ہیں 100% جان اور 100% مال لگانے کی. ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنی جان مال لے کر، اپنا وقت لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہ سب سے اعلیٰ. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم.
اے ایمان والو ہم تم کو نفع کی تجارت بتائیں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب صحابہ کا ایمان اللہ رسول پر نہیں تھا. ارے ایسی نا اس وقت میں ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو مخاطب کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ مقدس اور جلیل القدر صحابہ، ان سے قرآن یہ کہتا ہے تؤمنون باللہ. تو کیا صحابہ کے اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ پتہ یہ چلا کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے احکامات پر جمنا پڑے گا، چاہے مرضی ہو یا نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کا اپنانا پڑے گا، مرضی ہو یا نہ ہو، شرم آ رہی ہو یا اچھا لگ رہا ہو، نبی کے ایک ایک طریقے پر چلنا پڑے گا. یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ. آگے اللہ نے فرمایا اگر ایمان پر سنتوں پر قائم رہنا ہے اور جمنا ہے وتجاہدون فی سبیل اللہ، تو پھر نکلو اللہ کے راستے میں. کیسے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان اپنا مال لے کر نکلو اللہ کے راستے میں. اللہ سنتوں پر جمع دے گا، ایمان پر جمع دے گا. اس لیے قرآن نے سب سے پہلی تشکیل کی ہے جان مال لے کر اللہ کے راستے میں. تبلیغ والے نہیں تشکیل کر رہے. ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نوئی لائے، انہوں نے نون لائے، بہت پرانا ہے. اس سے پرانا کس کے پاس مال نہیں ہے جتنا پرانا تبلیغ والوں کے پاس میں ہے، سمجھے؟ اس سے اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی تشکیل جان مال لے کے اللہ کے راستے میں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک ترتیب سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ وہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. دوسری ترتیب قرآن میں اسی صورت میں اللہ آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. یہ جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں تمہارے پاس اللہ کے دین کی محنت لے کر، ان کے اعمال میں شریک ہو جاؤ. جیسے یہ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال میں لگ جاؤ. یہ دین کی نصرت ہے. اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اس کے بدلے اللہ کی جانب سے مدد اترے گی. ہاں نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور جلد ملنے والی کامیابی. اس لیے میرے دوستو بزرگوں دو ترتیبیں ہیں جس پر پوری زندگی اور پورا مال لگانا ہے. ایک ترتیب اللہ کے راستے میں نکل کر، دوسری ترتیب اپنے مقام پر رہ کر. جس میں سے مقام میں کہ ہمارے ماشاءاللہ روزانہ مشورہ ہوتا ہے، ہم سب شریک رہتے ہیں، نہیں رہتے اب سے رہیں گے انشاءاللہ. روزانہ مسجد کی آبادی میں وقت دیتے ہیں، نہیں دیتے اب دیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی مسجد گھر مسجد کی تعلیم میں رہتے ہیں روزانہ، نہیں رہتے اب سے رہیں گے انشاءاللہ. اور گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کریں گے. تو گھر کی تعلیم میں چوتھا عمل تشکیل، 5واں عمل ہے جو ہے مشورہ. کل تعلیم کون کرے گا، مذاکرہ کون کرے گا. یہ مقامی محنت ہے. مہینے کا وقت اپنا خروج، اللہ توفیق دے 10 دن لگاؤ مہینے کے، کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور اگر کچھ کمی پیشی ہے 3 دن تو کم سے کم لگی جائے ہر ایک کی. اسی طریقے سے سالانہ خروج ہمارا 4 مہینے ہر فرد کے لگے. سال کے 4 مہینے کچھ بھی نہیں بگڑتا. نہ کس کا بگڑا ہے نہ کسی کا بگڑے گا. لگا کر دیکھے تو صحیح ہے نا. اس لیے میرے دوستو بزرگوں ہمت کرو، عزائم کرو. 4 مہینے اللہ کے راستے میں ہر سال لگائیں. اس میں بہت سارے ساتھی ہمارے وہ ہیں جو قوائف میں بھی ماشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ساتھی بتاؤ بیرون کے لیے 5واں